وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 19، درس کا نمبر 2153. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد. اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 19. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، پس کیا جسے عذاب کا حکم ہو چکا ہے وہ نجات پانے والے کے برابر ہے؟ یہ بریکٹ میں. افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ نجات دے سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں جو کہ آگ میں ہے؟ یعنی جو آگ میں گر چکا ہو تو آپ اسے آگ سے نکال سکتے ہیں. دیکھیں، اس میں مسئلہ جو ہے تھوڑا سا اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا، پیچھے کی طرف، یعنی آیت نمبر 17 کی طرف. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، جنہوں نے طاغوت کی پیروی سے اجتناب کیا اور یعنی طاغوت کی بات نہیں مانی. تو اگر دیکھیں، دو ہی پہلو ہیں. دنیا میں آ کے یا تو آپ طاغوت کی پیروی کریں گے یا اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے. اس وقت کا مسلمان تو طاغوت کی پیروی میں مصروف ہے. اللہ کی عطا سے، اس کے فضل اور اس کی توفیق سے میں نے آپ کو طاغوت کے بارے میں بتایا. اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ ذرا سن لے. یعنی یہی 17 نمبر آیت کی جو ہم نے درس کیا ہے، تو اس کو دوبارہ سن لے. تو ذرا اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں نے بیان کر دیا ہے. دیکھیں، دو ہی صورتیں ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک بات نوٹ کر لیں. ہمارا اصل میں زعم باطل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہم طاغوت کے پیروکار ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ہم راستہ بھٹکے میں ہیں. اللہ کی مرضی کی بجائے
ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، نفس ہمارا معبود ہے، نفس اور شیطان ہمارا معبود ہے، اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں، اور میں آپ کو ایسا نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو نیند کی گولیاں دے کے سلا دوں۔ ہمارا ایمان باللہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ دیکھیں میں ایسے معاشرے میں رہ رہا ہوں جو ایک دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہاں کے مسلمان ہو بھیا؟ تمہارے دل میں تو ایمان نہیں ہے۔ برائے نام مسلمان ہو، مردم شماری کے مسلمان ہو، تمہارے دل میں اللہ کی بجائے دنیا کی محبت ہے، تو آپ کیسے اپنے آپ کو صاحب ایمان قرار دیتے ہو؟ تو یہ دیکھیں، چھوڑ دیں۔ اچھا ایک بات جو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اگر کوئی بھی طاغوت کا بندہ بن گیا، وعبدت طاغوت قرآن کے الفاظ ہیں، جعلنا منهم القردة والخنازیر وعبدت طاغوت، یعنی طاغوت کی پیروی۔ دیکھیں میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے میں نے جو کچھ عرض کیا ہے آیت نمبر 17، تو تھوڑا سا بھی اگر آپ کا وہ ہو، شک شبہ ہو، تو آپ وہ درس کو دوبارہ سن لیں یا ایک مرتبہ سن لیں اگر آپ نئے سننے والے ہیں۔ آج کا معاشرہ مسلمان یہ صریحاً طور پہ طاغوتی قوتوں کے زیر اثر ہے۔ نفس و شیطان کے ہم پیروکار ہیں، دنیا ہماری منزل ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ قرآن پر یقین ہے کہ وہ بطور کتاب ہدایت، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس میں کوئی نمونہ ہے، نہ ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو افانت تنقذ من فی النار افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، یہ کون ہے جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، عذاب کا حکم ہو چکا ہے۔ ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہیں۔ مسلمان مومنوں کی حکومت نہیں ہے، نہ مومن موجود ہے ایک جماعت کے طور پہ، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی امیر المومنین ہے، سرداری نہیں ہے مومنوں کا، نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری۔ رہا صوفی گئی روشن ضمیری، برائے نام صوفی ہیں، روشن ضمیری تو نہیں ہے۔ ہماری ساری توجہ جو ہے، دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اگر آپ کا محض تفسیر ترجمہ سننے کا وہ ہے، شوق ہے، تو پھر جائیں کہیں اور چلے جائیں۔ میں تو ایک خیرخواہی کی بات ہے، اور قرآن خیرخواہی کی کتاب ہے۔ کلا انہا تذکرہ، تو نصیحت ہے۔ ہم لوگ قرآن کی نصیحت سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ بہرحال افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، آج کا مسلمان اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے، یہ اپنی روش چھوڑنے کو، مشرکانہ روش، کافرانہ روش، منافقانہ روش چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں میں ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہوں جو گہری نیند سویا ہوا ہے، اب اس کو جگانا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ میری باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر بات یہ ہے کہ دیکھ لیں آپ، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو طاغوت کے پیروکار ہیں، جو مشرکانہ روش اختیار کر چکے ہیں، جو کافرانہ روش اختیار کر چکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قرآن میں موجود ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو تو اللہ تعالیٰ بخشے گے نہیں۔ اب کہاں آ گئی شفاعت، کہاں گئی اللہ کی مغفرت؟ تو وہ تو مشرک کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا کردار مشرکانہ ہے، اس بات کو آپ ذرا نوٹ کریں۔ ہمارا روش جو ہے کافرانہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے سوائے زبان کا۔ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، ہم زبان سے مسلمان کہتے ہیں۔ رویہ دونوں کا، ہم دونوں کا رویہ ایک سا ہے، اور وہ کافرانہ ہے۔ کافر کی ہے پہچان کے آفاق میں گم ہے، ہماری پہچان بھی یہی ہے۔ ہمیں آفاق، دنیا سے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ
افانت تنقذ من فی النار، کیا تم چھوڑ سکتے ہو جو آگ میں ہے، یعنی آپ اس کو بچا سکتے ہو. افانت تنقذ من فی النار، معنی واضح ہے اس کا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، غلط فہمی سے نکلیں. ایک تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک بے ہوش ہیں، مردہ قوم ہے. یہ آج مسلمان قوم جو ہے وہ ایک مردہ قوم ہے. اس کو بات سنانا یا نہ سنانا عبث ہے، بیکار ہے، یکساں ہے. وہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اب دیکھیں ہمارے جیسے منافقین تو مدینہ میں بھی موجود تھے، جو کہ دیکھیں مدینہ کے منافقوں کا اور ہم میں فرق کیا ہے. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یعنی زیارت کی نعمت موجود تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے، 5 وقت زکوٰۃ دیتے تھے، چندے دیتے تھے اور روزے رکھتے تھے، کیونکہ 2 ہجری میں رمضان فرض ہو گیا تھا. سارے کام کرتے تھے. دل سے ایمان نہیں تھا جیسے ہمارا نہیں ہے. بس یہ فرق ہے. ورنہ مدینے کے یہود اور ہم یہ تو قربانی وہ بھی قربانی یعنی دل سے قربانی کے قائل نہیں تھے. ہم بھی آج دین کے لیے نہ مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں نہ جان. تو بات تو ختم ہوگی. مومن جو ہے وہ تو اپنا سودا کر لیتا ہے اللہ سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لی ہیں ان کے مال و جان، عوض میں جنت ہے. ہم نے تو بیعت ہی نہیں کی، حقیقی بیعت. بیعت تو آپ اگر رسمی طور پہ کر لیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسمی طور پہ عام طور پہ تو رسمی بیعت کا سسٹم رہ گیا ہے. پیر بھی رسمی ہے اور مرید بھی رسمی ہے. نہ پیر اللہ کا راستہ بتاتا ہے عام طور پہ، وہ تو ساری دنیا داری کی باتیں ہیں. عام طور پہ جو گدیاں ہیں یعنی یہ تو عام بات ہے کہ ہدایت خالی ہو چکی ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں نا یہاں پہ. آج کے زمانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. آپ غور کیجئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ. اسلام کا صرف نام ہے، بس نام ہے. کون ہو مسلمان پتہ نہیں ہے. میرے پاس ایسے ایسے میسیج آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم ہمیں، بس نام کے مسلمان ہیں. یہ تو دیکھیں جو جانتے بھی ہیں وہ بھی نہیں جانتے. دین میں اختلاف آپ نے پیدا کر دیا ہے اور تفرقہ پیدا کر دیا ہے. بریلویوں کی الگ جماعت ہے، دیوبندیوں کی الگ ہے، اہل حدیث کی الگ ہے، شیعوں کی الگ ہے اور 5 پیریوں کی الگ ہے. اپنے اپنے حساب سے سب کے بغل میں قرآن اور حدیث ہے، اپنی اپنی تشریحات ہے. اس بات پہ غور کیجئے نا آپ. اور زیادہ اختلاف یعنی یہ جو اختلافی اور فروعی مسائل ہیں اس میں اختلاف ہے. اللہ کی بندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کی طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. زیادہ تر تو اختلاف یہ ہے کہ آپ یا رسول اللہ کہیں یا نہ کہیں، مزارات پر جائیں یا نہ جائیں، اور وتر 3 ہے کہ 1 ہے، تراویح 20 ہیں کہ 8 ہے، اور وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ نور ہیں
کہ بشر ہیں، عالم الغیب، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، رسول اللہ حیات ہیں نہیں حیات، ممات ہیں، یہی اختلافات ہیں. اسی پر آپ نے ایک دوسرے سے جنگیں اور لڑائیاں شروع کر دی ہیں، اور بنیادی آپ کے بس یہی بنیاد ہے آپ کے اختلاف کی. اس بات پہ غور کریں نا، دیوبندی کبھی بریلوی کے موافق نہیں بول سکتا، اور نہ بریلوی دیوبندی کے موافق. ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں، اس کا عقیدہ خراب ہے، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں. جبکہ حضور نے فرمایا کہ خلفو کل برم و فاسق او کما قال، کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز تم پڑھ سکتے ہو، لیکن وہ تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. مسلمانوں کو ایک دوسرے پر کفر کے اور شرک کے فتوے موجود ہیں، مستقل فتوے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ پیر پرست ہیں، یہ فلانے ہیں، ڈمکانے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں. یہ میں وہ فتووں کی بات کر رہا ہوں. تو میں تو دیکھیں آپ سے مخاطب ہوں، میرا ان اختلافات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اصل دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ اللہ کو کیوں نہیں منزل بناتے؟ آپ قرآن کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سادی سی بات ہے. ابھی آئے گا قرآن عربی غیر، آگے جو مضمون آ رہا ہے نا، قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، آیت نمبر 28 ابھی ہم پڑھنے والے ہیں. یہ قرآن عربی زبان میں، اس میں کوئی ٹیڑھ کجی نہیں ہے. ایک اللہ معبود، ایک رسول کی اطاعت، بات ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. اور یہی دو چیزیں ہم نے چھوڑ دی. باقی تو اپنی تشریحات ہم نے شروع کر دی ہیں. آپ تو بات کیا ہے؟ بات تو وہی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے. کون؟ کافر اور مشرک، یا زبانی طور پہ یا عملی طور پہ. دیکھیں اصل، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اصل چیز جو ہے اللہ نے قرآن میں بھی روش کو اصل قرار دے دیا ہے. تو اصل جو ہے روش کی بات ہے. آپ زبان سے اپنے آپ کو چاہے جو بھی کہیں، مسلمان کہیں یا نہ کہیں، ہم تو مسلمان کہتے ہیں نا، لیکن روش جو ہے ہماری مومنانہ نہیں ہے، کافرانہ روش ہے، مشرکانہ روش ہے، منافقانہ روش ہے. اور خاص طور پہ ہم جو ہیں، جو مسلمان آج کا جو ہے، یہ تو منافق ہے اور زبان سے کہتا ہے کلمہ، اور اسی بات پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں؟ بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں. تو ہم تو بہرحال وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، نام کا اسلام ہے. مسلمان من حیث القوم وجود ہی نہیں ہے، اس کا جماعت ہی نہیں ہے. تو یہ تو شیرازہ بکر چکا ہے. اس بات پہ دیکھیں، یہ تو آسانی سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا ہے، جماعت باقی نہیں رہی، جماعت منتشر ہے، فرقوں میں تقسیم ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بریلوی علماء، بریلوی عالم کی دیوبندیوں کی مسجد میں آؤ بھگت کی جائے، اس سے کوئی نصیحت کی بات سنی جائے، یا کوئی دیوبندی عالم بریلویوں کی مسجد میں چلا جائے، اس کا ہاتھوں ہاتھ لیا جائے، اس کو ممبر پہ بٹھا کے اس سے کہا جائے کہ بھئی ہمیں کوئی نصیحت کرو؟ ایسا ممکن نہیں ہے.
یا بریلوی کوئی اہل حدیث کے امام کو بلا لیں، عالم کو بلا لیں اور اس سے درخواست کریں کہ کچھ چند نصیحت کی باتیں کرو، وہ کرے گا بھی تو کیا کرے گا؟ یہی کہے گا کہ تم قبر پرست ہو اور یہ ہو، یہ چھوڑ دو، اور مقلد، یہ تقلید غلط ہے، غیر مقلد بنو، حدیث ڈائریکٹ، فقہ نہیں، اور فقہ اگر ہوگی بھی تو ان کے اپنے عالم حقوق کی عبارت۔ تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ہم میں ہے، لیکن میں آپ سے مخاطب تو میں آپ سے ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، جس شخص پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ اس کو آگ سے نہیں بچا سکتے۔ یہ انداز ایسا ہے نا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اے رسول آپ اس کو نہیں بچا سکتے جس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، فرقواریت میں مبتلا ہے، اور کلمے کے تقاضے نہ وہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، رویہ اس کا مشرکانہ، کافرانہ اور منافقانہ ہے، آپ اس کو آگ سے نہیں بچا سکتے۔ اَوَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، وہ حدیث جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا، تو دو میں نے اس کے جملے سنائے تھے آپ کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، یہ ٹائلیں اور یہ اے سی اور یہ ہاں بڑی بڑی عمارتیں اور مینار اور وغیرہ وغیرہ، مساجد آباد ہوں گی، خوبصورت ہوں گی اس کی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ بڑی مسجد ہے، آپ عام دیکھ لیں، مسجد میں ہدایت نہیں ہے، وہ دو رکعت کا امام ہے، وہ تو بس امام ہے تو یا مقلد ہے یا غیر مقلد ہے، اگر مقلد ہے پھر بھی یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اپنے اپنے دیکھیں، اپنی ہر مسجد پر ایک تختی ہے، یہ پنج پیریوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، اور تشدد دین میں، پھر تشدد اور تشدد اتنا بڑھ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ فرقہ واریت جو یعنی مسجد میں جا کر، مخالف فرقے کی مسجد میں جا کر اپنے آپ کو پھوڑ دیتے ہیں، خودکش حملہ کر دیتے ہیں، اور سینکڑوں مسلمانوں کا خون ہو جاتا ہے۔ جتنے بڑے دشمن آج کا مسلمان اسلام کا ہے، اس سے بڑا دشمن کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اسلام کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اور سارے بس یہی ہے، دشمنی ہے، یہ دراصل میں دشمنی ہے، تشدد اتنا زیادہ ہو گیا، آپ دیکھ لیں مزارات پہ جا کے لوگ اڑا دیتے ہیں، وہاں یعنی تدبیریں کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح نقصان پہنچائیں، کس طرح لوگوں کو شرک سے بچائیں۔ تو میرا تو خیر ان اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ویسے ایک عام طور پہ بات کر رہا ہوں کہ مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں مسجد کے عام طور پہ، میں نے تو کبھی بھی یعنی 66 سال میری زندگی کے ہو گئے، اور ایک رہنما اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، مولانا شیخ عبدالرحیم صاحب، ان سے میں نے یہ ساری باتیں سیکھی، اور لیکن مسجد میں جب بھی میں جاتا ہوں تو بس فروعی باتوں پر یا بس مسائل پر گفتگو ہو جاتی ہے، اور اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے، دین کی حقیقت کے بارے میں بات نہیں ملتی، کم از کم میں نے تو آج تک نہیں سنی۔ 66 سال مختلف جگہ میں گیا ہوں، پاکستان کی اور ادھر ادھر، تو کبھی میں نے ایسی بات نہیں سنی جو کہ بنیادی بات ہو، جو کہ بندگی کی بات ہو، جو کہ اطاعت رسول کی بات ہو۔ اللہ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا، پھر وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس دور کی، جب کہ اسلام کا صرف نام ہوگا،
قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد ہدایت سے خالی ہوں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کی چھت کے تلے اس دور کے علماء، یعنی شریر ترین مخلوق روئے زمین پر، اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ تخرج منہ الفتنہ ومنہ یعود او کما قال۔ تو یہ تو دیکھیں، میں تو نام نہیں لیتا، لیکن یہ تشدد، دین میں تشدد کی بنیاد کچھ خاص مکاتب فکر ہیں، جس نے مسلمان کو کافر سمجھنا شروع کر دیا ہے، اتنا تشدد پھیلایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو کم از کم ایسا نہیں کرتا، ہر کلمہ گو مسلمان ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا رویہ کیا ہے، لیکن یہاں تو کفر کے فتوے ہیں، جو زبان سے کہہ دے۔ قرآن میں تو یہ بات ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تمہیں سلام تک کہہ دے تو اس کو تم بغیر تحقیق کے مت کہنا کہ تم کافر ہو۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، اور یہ آیت خاص طور پہ ہمارے لیے ہے۔ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، جس نے اپنے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھیں، یہ ہم کرتے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے رویے جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ کافر ہے۔ میں اصل میں رویوں کی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اصل تو رویوں کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے، نیت اور عمل کو۔ ہماری نیت، وہ حدیث ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و نیاتکم او کما قال۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، مال یہ نہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارے اعمال، دراصل ہمارے اعمال، ہمارا رویہ ایسا ہے کہ جو کہ ہم پر عذاب لاحق ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی ایک حدیث سنا کے پھر آپ سے اجازت کا طالب ہوں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ گمان یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ آپ دیکھ لیں، خود اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ساری کوششیں ہماری دنیا کے لیے ہیں، ہماری منزل دنیا ہے، ہماری کوششیں دنیا کے لیے۔ دنیا کی کامیابی کو آج ہم اصل کامیابی قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر ایسی بات نہ ہو پھر مجھے بتا دیں۔ اور یہ گمان یہ کرتے ہیں کہ بھئی میں نے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، بھئی کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، 5 وقت کی روزے رکھ رہا ہوں، اور رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج پہ میں ابھی پچھلے سال گیا تھا سیر و تفریح کے لیے۔ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ یحسنون، یہ اچھے اعمال ہیں، یہ میں نے خیرات کی، اتنے پیسے دے دیا غریبوں کو، یہ کر دیا وہ کر دیا، یعنی دین کی بنیاد سے بے خبر ہیں اور دنیا کو مقصود بنایا ہوا ہے اور ساری زندگی دنیا کے لیے وقف ہے۔ یہ آج ہم سب کی حالت ہے، یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کسی کا نام نہیں لے رہا، کافر، مشرک، منافق، ایک رویے کا تذکرہ ہے، سب سے زیادہ نقصان۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار
اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من